الیکٹرانک میڈیا کی جو اجازت ہے اس میں بنیادی بات یہی تھی. ہم بھی کارگل کے بعد انڈیا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جس طرح چینلز اس کو کارگل کے جو ان کے شہداء تھے ان کو ہیرو بنا رہے تھے، اور انہوں نے دوبارہ ایک جنگوازم پیدا کیا، تو اس سے ہمارے جرنیلوں کو یہ تھا خیال کہ یہاں پی ٹی وی اکیلا اس طرح نہیں کر سکتا، تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی الیکٹرانک میڈیا کی اجازت دی. اور اس کے ساتھ وہ بھی تھا کہ ویسٹ میں ان کی بڑی تعریف ہوگی کہ انہوں نے آزادی اظہار کی دعوت دی ہے کیا ہے. اور جو انہوں نے کہا واشنگٹن پوسٹ اور ان کو نقصان ہوا، تو ہمارے مالکان بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جو نقصان تو بتایا جاتا ہے، مگر جو پچھلے 70-80 سال میں انہوں نے منافع کمایا، جس سے پورے بلڈنگیں بنی ہیں پورے لاہور، یہ واشنگٹن، نیو یارک میں، اس میں سے کوئی بلڈنگ انہوں نے بیچ کے کوشش کی ہو کہ اس میڈیا کو زندہ رکھا جائے، ایسی کوئی بات اب تک نہیں. اس کا ڈیٹا بھی ہم نہیں بتاتے ہیں. اور یہ جنگ نے جو ہے جو جیو، وہ جنگ کی کوکھ سے ہی اس نے جنم لیا، اور اسی کے جو ہے بیسک انویسٹمنٹ جنگ ہی کی تھی. تو خواتین و حضرات، نئی نسل کے صحافی اب زیادہ تر جینز پہنتے ہیں، تو اب قلم سے اظہار بند ڈالنے کا کام بھی نہیں لیا جا سکتا. ہفت روزہ معیار کو سب سے زیادہ نوٹس قمر ادریس نے جاری کیے، جو اس وقت ہوم سیکرٹری بھی تھے اور سیکرٹری انفارمیشن بھی، اور اس کی موت کا پروانہ بھی ان کے حکم سے ہی جاری ہوا. بعد میں وہ ڈان کے ادارتی صفحات میں جمہوریت کے ثمرات اور آزادی صحافت کے لیے جملوں کے دریا بہاتے رہے. پھر یہ جو رویداد خان صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے سندھ میں لسانی فدادات کے دوران قبل از اشاعت سینسر لگایا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں سیکریٹری داخلہ کی حیثیت سے میرے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 2 مقدمات بھی درج کروائے. 11 سال تک میں خصوصی عدالت میں پہلے روزانہ پھر ہفتہ وار پیشیاں بھگتتا رہا. اخبارات کا گلا گھونٹنے، صحافیوں کو پس دیوار زندہ دھکیلنے کے کئی برسوں بعد رویداد خان کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان انقلاب کے دہانے پر ہے. یہ ان کی اس کتاب کا افتتاح یہاں ہوا تھا اردو بازار میں، تو میں نے انہیں یاد دلایا تو ان کو ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں یاد نہیں رہتی. 60-70 کی دہائیوں میں بھی صرف صحافیوں سے اپنے ضمیر کو بیدار رکھنے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کے افضل جہاد کی توقع رکھنے والوں سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک غیر منطقی، غیر فطری خواہش ہے کہ ہم صحافت کو اپنے معاشرے سے الگ ایک جزیرہ تصور کرتے ہیں. پاکستان کی زیادہ تر بستیاں 18ویں صدی کے حالات سے گزر رہی ہیں. جاگیرداروں، زمینداروں اور اب ٹھیکیداروں کا غلبہ ہے. وسائل پیداوار ان کے قبضے میں ہیں. جذباتی طور پر ہماری لگام ملاؤں اور واعظوں کے ہاتھوں میں ہے. ہمارے زیادہ تر فیصلے GHQ میں ہوتے ہیں. پورا معاشرہ اندھیروں کے تسلط میں ہے، اور اس میں آپ صرف بیچارے صحافی سے سرفروشی اور ضمیر بیداری کی خواہش رکھتے ہیں. صحافت، کرپشن اور جہل کے سمندر میں کوئی جزیرہ نہیں ہے. ہمارے ہم محلہ اور ہم شہر ایک SHO کے سامنے کلمہ حق کہنے سے ڈرتے ہیں، لیکن ایک رپورٹر، ایک سب ایڈیٹر سے چی گویرا ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں. آج جب ہم اس اہم کتاب کی رونمائی کے لیے جمع ہوئے ہیں تو پرنٹ میڈیا ہو یا برقی میڈیا، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل، وہ سب اب جاگیریں ہیں، سرداریاں ہیں. ایڈیٹر، رپورٹر، سب ایڈیٹر، اداریہ نویس ان کے مظاہرے ہیں، ہاری ہیں. سونا بیچنے والے میڈیا مالک ہیں، کچھ گھی بیچتے بیچتے آ گئے ہیں، کچھ سگریٹ فروش
ضمیر فروشی اور ضمیر خریداری کے لیے اخبار مالک بن گئے۔ زیادہ تعداد تعلیم کی دکانیں کھولنے والوں کی ہے۔ لاکھوں کی فیسیں وصول کر کے ڈگریاں دینے والے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے مالکوں نے اخبارات چینل شروع کر دیے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے پرائیویٹ ٹی وی چینلوں کے لائسنس دے کر ایک آزاد معاشرے کا کریڈٹ لینے کی کوشش اس لیے کی تھی کہ کارگل کی مہم کے دوران بھارتی پرائیویٹ ٹی وی چینلوں نے بھارت کی فوج کو اوتار بنایا، گھر گھر بھارتی فوج کا وقار بلند ہوا، تو ہمارے جنرل نے بھی اپنے مومن سپاہیوں کی ساکھ بڑھانے کے لیے پرائیویٹ ٹی وی چینلوں کی اجازت دی۔ اور اس وقت ہمارے شیخ رشید صاحب وزیر اطلاعات تھے، تو جو کراس میڈیا اونرشپ کی مخالفت ہو رہی تھی اس کو انہوں نے میڈیا مالکان سے جو کچھ بھی کیا کہیں گے نقد وصول کیا یا جو بھی، تو اس کے انہوں نے کراس میڈیا اونرشپ کی اجازت دی، اور جس کا نتیجہ ہم سب اب بھگت رہے ہیں۔ اربوں روپے کی آمدنی دیکھتے ٹھیکیدار، سرمایہ دار، جاگیردار میڈیا ہاؤسز لے کر میدان میں اتر گئے اور سب ایڈیٹر ان چیف بن گئے۔ یہ بھی ایک میں اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ مالکان نے ایڈیٹوریل میں مداخلت کے لیے ایڈیٹر ان چیف کا ایک لقب حاصل کیا، ورنہ پہلے میں خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انعام عزیز صاحب نیوز ایڈیٹر ہوتے تھے 70 کی دہائی میں، یہ جنگ میں، تو میر خلیل الرحمن صاحب اس کوئی جب کاپی لگ رہی تھی اس وقت آئے، انہوں نے کچھ ان کو کہنے کی کوشش کی، تو انعام عزیز صاحب نے بڑی سختی سے انہیں کہہ دیا کہ بھی آپ گھر جائیں، صبح جب اخبار چھپ جائے گا پھر بات کیجیے گا۔ تو میں تو ان چینلوں کو قومی سیاسی جماعتوں کی ایک ایکسٹینشن کہتا ہوں۔ وہاں بھی زر کی ہوس ہے اور خلائی مخلوق سے سلیکٹڈ ہونے کی جستجو۔ یہاں بھی پہلے اپنے جی ایچ کیو کی، پھر پینٹاگون کی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے اور سپاہی ماسٹرز کی قربت کا اشتیاق۔ ایک گھی تیار کرنے والے نے چینل کھولا تو 3-4 دن میں ہی اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اپنے ڈائریکٹر نیوز سے کہنے لگا کہ اتنے دن ہو گئے نشریات شروع ہوئے، اب تک آپ پارا سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ چینلوں میں اب ورکر کی ملازمت محفوظ نہیں ہے۔ اخبارات کی مضبوط ٹریڈ یونین کو چینلوں نے آ کر بالکل بے اثر کر دیا ہے۔ ایک ایس ایم ایس یا واٹس ایپ پیغام کے ذریعے انہیں کہہ دیا جاتا ہے یو آر نو مور ریکوائرڈ، اور میڈیا ہاؤس آنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ آج کل ایک اور چینل کے بینر شہر میں لگے ہوئے ہیں، ایک کے نام سے۔ پہلے ہی 90% چینلوں میں وقت پر تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ کل کے کالم نویس، آج کے اینکر پرسن اپنے ہی رفقائے کار کا حق مار رہے ہیں۔ ان کی ماہانہ اجرتیں 1-2 ملین سے ہر صورت زیادہ ہیں۔ کام ان کا صرف 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کئی گھنٹے کام کرنے والوں کو 30-40 ہزار سے زیادہ نہیں دیے جاتے۔ 1979 کی افغان جنگ کے بعد سے میڈیا میں خفیہ اداروں کی مداخلت بہت زیادہ ہوئی۔ بنی بنائی خبریں، رپورٹیں پہنچا دی جاتی تھیں۔ انہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار رپورٹر اپنے نام سے شائع کر کے آپ پارا میں اپنا مقام بناتے تھے، اور یہی بتدریج پھر اخبارات کے ایڈیٹر یا چینل کے صدر بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا اخبار کی مثال دوں گا کہ ان کے ابھی لاء پہ لکھا جاتا ہے بانی ایڈیٹر ان چیف میاں عامر محمود۔ بانی ایڈیٹر ان چیف تو موت کے بعد ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ وہاں کامران خان صاحب کو ایڈیٹر ان چیف کی وعدے پہ لے جایا گیا، اور اس کے ہمارے محرک تھے ملک ریاض ٹھیکیدار، تو انہوں نے پھر یہی کیا کہ ان کا پرنٹ لائن میں ایڈیٹر ان چیف کامران خان ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن لاء پر
بانی ایڈیٹر ان چیف۔ ایڈیٹر کا ادارہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بعض میڈیا ہاؤسز میں تو ہے ہی نہیں۔ مالکان خود ایڈیٹر ان چیف بن گئے ہیں۔ اخبارات اور چینلوں کے رپورٹر، یہ وسعت اللہ صاحب، وسعت اللہ خان، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اخبارات اور چینلوں کے رپورٹر اپنے میڈیا ہاؤس سے یا اپنے ریڈر سے زیادہ اپنی بیٹ کے وفادار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں سے میڈیا ہاؤس کی نسبت زیادہ اجرت اور دیگر مراعات ملتی ہیں، چاہے آپ کے کے ڈی اے ہو، کے ایم سی ہو اور دوسرے ادارے جو بھی ہیں۔ سب سے زیادہ مراعات بحریہ ٹاؤن سے ملتی ہیں۔ ڈان کے علاوہ ان کے خلاف کوئی خبر شائع نہیں کرتا ہے۔ ملک میں صرف وہ ملک صاحب صرف بلاول ہاؤس ہی عطیہ نہیں کرتے، میڈیا مالکان کو اور پسندیدہ اینکرز کو بھی دبئی، کراچی، اسلام آباد میں بنگلے مل جاتے ہیں، اور اینکر پرسنز کی جب آپس میں شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں، ہنی مون کے اخراجات بھی وہی ادا کرتے ہیں۔ اخباری کارکنوں کی انجمنیں ہی بے اثر نہیں ہوئی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کی بے روزگاری اور برطرفی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلاتی، لیکن جب میڈیا مالکان انہیں اپنے مفاد کے لیے انہی انجمنوں کے صدور کو بلاتے ہیں کرایہ دے کر، تو وہ پھر ان کی تحریکوں میں ضرور پیش ہوتے ہیں۔ پی بی اے، پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن، اے پی این ایس اپنے کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف ناانصافی یا جبر پر کوئی احتجاج نہیں کرتی ہیں، اور حالانکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے اے پی این ایس اپنے ارکان کے معاملات پر کبھی کسی نہ کسی اخبار کی بندش پر ایک روزہ ہڑتال بھی کرتے رہے ہیں۔ اس وقت میڈیا میں مشینی اور ٹیکنیکل طور پر تو بہت پیش رفت ہو رہی ہے، مگر دماغی نظریاتی طور پر پستیوں کا سفر جاری ہے۔ کووڈ کے بہانے سے کئی سو صحافی، اخباری کارکن، ٹی وی چینلوں کے کارکن بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے خودکشی کی ہے، کچھ طبعی موت سے ہمکنار ہوئے۔ پی ایف یو جے برنا گروپ نے ان کی مدد کی، نہ دستوری نے۔ صرف میڈیا کے نہیں، پورے معاشرے میں یہی افراتفری، بے روزگاری ہے۔ جاگیردار، سرمایہ دار، ٹھیکیدار، مافیاز کی سماج پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ سکے کھنکتے ہیں تو سیاسی اور فوجی قیادتیں رقص کرتی ہیں۔ سرمایہ تہذیب و تمدن پر غالب آ چکا ہے۔ دنیا بھر میں کمرشلزم آیا ہے، لیکن پاکستان میں ولگر کمرشلزم کا دور ہے۔ سرمایہ نے اہل شمشیر کو، اہل علم کو، علماء دین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ افکار و نظریات سب پسپائی اختیار کر چکے ہیں۔ میں ایک غزل کا مطلع یہاں سنانا چاہوں گا کہ سرمایہ و شمشیر کی یکجائی ہوئی ہے، افکار و نظریات کی پسپائی ہوئی ہے۔ اور خواتین و حضرات، صرف صحافت کا نہیں، ثقافت، فن، تہذیب کا بھی ماتم کیجیے۔ احمد شاہ صاحب اگرچہ اب نگراں وزیر بھی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ثقافت کے راستے میں بھی ریاست کیا کیا رکاوٹیں کرتی ہے اور کیا کیا آفس آرڈر، کیا کچھ ہدایات دی جاتی ہیں۔ نوجوان عشق کرنے کے بجائے ویزے کی قطاروں میں کھڑے ہیں، اور عشق بھی ہم بوڑھوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دور اب سوشل میڈیا کا ہے۔ یہاں سوشل میڈیا پر صرف اہل قلم ہی نہیں، وہگے سے گوادر تک ہر صاحب فکر اپنے ضمیر کی آواز بلند کر رہا ہے۔ گراں خواب پاکستانی سنبھل رہے ہیں۔ سب سے بڑا انقلاب یہ ہے
کہ پنجاب بیدار ہو گیا اور اب سامراج اور ان کے گماشتوں کے خلاف آوازیں پنجاب کے میدانوں میں، بلوچستان اور KPK کے پہاڑوں، سندھ کے صحراؤں سے کہیں زیادہ بلند آہنگ میں سنائی دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔